أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين اور اللہ تک پہنچتی ہے سیدھی راہ، اور بعضی راہ کج بھی ہے، اور اگر وہ چاہے تو سیدھی راہ دے تم سب کو۔ اللہ تک پہنچتا ہے، اور بعض راستے جو کہ دین کے خلاف ہیں، ٹیڑھے بھی ہیں کہ ان سے اللہ تک رسائی ممکن نہیں۔ بعض تو سیدھے راستے پر چلتے ہیں، بعض ٹیڑھے پر۔ اگر خدا چاہتا تو تم سب کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا، مگر وہ اسی کو پہنچاتے ہیں جو صراط مستقیم کے طالب بھی ہو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اس لیے تم کو چاہیے کہ دلائل میں غور کرو اور ان سے حق کو طلب کرو کہ تم کو منزل مقصود تک رسائی عطا ہو۔ بزرگان دین، دیکھو اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک ہر اس بندے کو پہنچاتے ہیں جس میں طلب ہو۔ کیا ہو؟ طلب کی بنیاد پر اللہ دیتے، بے طلبوں کو کبھی بھی اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتے۔ بات سمجھ گئے؟ مکہ المکرمہ کی سرزمین کو دیکھو، ابو جہل میں دین کی کوئی طلب نہیں تھی تو کہاں گیا دنیا جانتی ہے۔ اور مکہ المکرمہ کی سرزمین کو دیکھو، عمار و یاسین جو یمن سے مکہ آئے تھے، دین کی طلب تھی، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ حضرت بلال کو دیکھو جو حبشہ کے رہواسی تھے، بکریاں اور اونٹ چرایا کرتے تھے، لیکن دین کی طلب تھی، حق کی طلب تھی، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ دیکھو آپ کو دین کے معاملے میں جو کچھ بننا ہے، ولی بننا ہے، قطب بننا ہے، ابدال بننا ہے، صراط مستقیم کی منزل کو پانا ہے، تو آپ کے اندر طلب ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ دیکھو اللہ بے طلبوں کو کبھی دیتے نہیں ہیں۔ ایک فکر ہے نا کہ میں بھی انشاءاللہ ولی کامل بنوں گا، ایک طلب ہونا میں بھی انشاءاللہ متقی کا امام بنوں گا۔ بس سمجھ گئے؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ، بنا ہمیں متقی اور نیک بندوں کا امام۔ طلب ہونا کہ میں انشاءاللہ صراط مستقیم پر چلوں گا، اور صراط مستقیم پر ہی میری زندگی کا سفر چلے گا، اور صراط مستقیم ہی پر میری زندگی ختم ہوئی۔ طلب، بات سمجھ گئے؟ یہ دل میں طلب کیا ہے؟ ایک دل میں فکر ہونا، ایک دل میں سوچ ہونا۔ دیکھو اگر اللہ چاہتے نا تو پورے دنیا کو مسلمان بنا سکتے ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ چاہتے تو پورے دنیا کو ولی طلب کیا ہونا بھائی، اللہ چاہتے تو ایک لمحے کے اندر پوری دنیا کو ولی بنا سکتے ہیں، پوری دنیا کو مسلمان بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ دیتے کن کو ہے؟ طلبگار کو۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے لاکھوں میں ایک ولی آپ کو نظر آئے گا۔ بس سمجھ گئے؟ ہزاروں کے اندر آپ کو کچھ مسلمان نظر آئیں گے، اکثر آپ کو غیر مسلم نظر آئیں گے۔ اب دنیا کا جائزہ لے لو، طلب نہیں ہے۔ اگر ان کافروں کے دلوں کے اندر بھی طلب ہوگی بزرگان دین، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامل ایمان والا بنائے گا۔ بولو کیا ہونا چاہیے؟ طلب۔ طلب کے بنیاد ہی پر صراط مستقیم ملا کرتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں کا ذکر فرما کر توحید کی عقلی دلائل جمع کیے گئے، لیکن اس کے برخلاف دیکھو اللہ تعالیٰ نے جا بجا مقام پر فرمایا کہ ہم اکیلے رب ہیں،
جا بجا مقام پہ جی ہم اکیلے ہیں، ہمارا کوئی شریک نہیں، ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم تنے تنہا رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی لوگ خدا کو چھوڑ کر شرک کرتے ہیں، خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا تسلیم کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنے راستے ٹیڑھے اختیار کر لے ہیں۔ کیا کر لے ہیں؟ ٹیڑھے راستے۔ لیکن وہ ان آیات کی روشنی میں واضح سمجھ لے کہ وہ جو ٹیڑھے راستے اپنائے ہیں اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھئی جو بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے اور اللہ پاک کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو ٹیڑھا راستہ اپنائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ بولو کیا ہوگا؟ دیکھو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، اگر پوری دنیا بھی کافر بن جائے تب بھی اللہ کے شان میں کمی آنے والی نہیں، اور پوری دنیا صدیق اکبر بن جائے، عمر فاروق بن جائے رضی اللہ عنہما، تب بھی اللہ کے شان میں کوئی بڑھوتری آنے والی نہیں۔ وہ تو وراء الورا ثم وراء الورا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، جو لوگ خدا کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے، ارے ظالم خدا کا کچھ بگڑنے والا نہیں، تیرے اپنے بگڑنے والا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جب مرے گا تب سمجھے گا خدا کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کا نقصان کتنا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اگر اللہ چاہتے تو سب کو سیدھے راستے پر مجبور کر کے ڈالتے، تو ان کے اختیار میں تھا، مگر حکمت و مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ جبر نہ کیا جائے، دونوں راستے سامنے کر دیے جائیں، چلنے والا جس راستے پر چلنا چاہے وہ چلے۔ فہدیناہ النجدین، اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں ہم نے دو راستے بنائے ہیں۔ کتنے راستے بولو؟ اما شاکرا و اما کفورا۔ ایک راستہ ہے شکر گزاری کا اور ایک راستہ ہے کفر کرنے کا۔ بھائی دو راستے ہیں، ایک راستہ جنت والا ہے اور ایک راستہ جہنم والا ہے۔ یہ انسان کو دنیا میں اللہ نے اختیار دیا ہے، جس کو چاہے تو قبول کر۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو کوئی زبردستی اس کو اختیار ہے۔ اگر اس نے طلب کے ساتھ دین قبول کیا ہے تو انشاءاللہ الرحمن یہ دین اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرائے گا۔ اور کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے 1450 سال کے اندر کہ کسی نبی اور صحابی اور کسی ولی نے کسی کو زبردستی مسلمان بنایا ہو۔ بھئی بننا ہے تو خوشی سے بن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا میرے محبوب اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو چنتا مت کرو، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کا کام تھا دین کی دعوت ان تک پہنچا دینا، ان کا کام تھا آپ کی بات کو سن کر ایمان لانا۔ نہیں لاتے ہیں تو آخرت میں آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ تو دین کے معاملے میں کوئی زبردستی، ملک بھارت پر ہم نے 1000 سال تک حکومت کی، لیکن کوئی مائک کلال یہ بتائیں کہ 1000 سال کے اندر کسی بادشاہ نے کسی غیر مسلم پر زبردستی کی ہوگی تو مسلمان بنو، بالکل نہیں مثال ملتی۔ بننا ہے تو پوری شوق سے بن، لا اکراہ فی الدین۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہہ دیا دین میں کوئی زبردستی، یہ کافروں کے لیے، مسلمان کے واسطے نہیں ہے۔ اگر مسلمان نماز نہیں پڑھے گا اس کو کھینچ کے لاؤ، وہ نماز نہیں پڑھے گا اسے کھینچ کے لاؤ۔ یہ آیت کافروں کے واسطے ہے، بات سمجھ گئے؟
تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو سب کو ایمان دے سکتے ہیں، لیکن حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ تمہارے سامنے دو راستے ہیں، تم چاہے جو زندگی لے کر آؤ، نیکوں والی زندگی لاؤ یا گناہ والی زندگی لاؤ، ہم رب فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم نے نیکوں بھری زندگی لائے تم جنت میں جائیں گے، اگر تم نے کفر والی زندگی اور ہماری نافرمانی والی زندگی لائے تم جہنم کے اندر جائیں گے۔ اس بات کو یاد، اللہ غفور الرحیم بھی ہے اور عذاب شدید بھی ہے، جب معاف کرنے والا ہے اور پکڑنے والا بھی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو بزرگان دین آج دنیا کے اندر جو ہے ہم اپنے بیٹے سے کہو مجھے پانی پلاؤ، بیٹا نہیں پلائیں گا کتنا غصہ آئے گا۔ ایک رب کہہ رہا ہے کہ مجھے مانو، جب رب کو نہیں مانیں گے تو رب کو کتنا غصہ آئے گا۔ جس رب نے ہم کو پیدا کیا، ماں باپ تو بظاہر ذریعہ بنے، اصل تو اللہ رب العالمین ہے۔ ہم بولیں گے بیٹے کو چھوٹے سے بڑا کیا پانی نہیں پلاتا، ہمیں کتنا غصہ آئے گا۔ وہ تو رب ہے جس نے زندگی عطا فرمائی، ماں کے پیٹ کے اندھیری نگری کے اندر کھانا اور پانی کا انتظام کیا اور صحیح سالم دنیا دکھائی عقل اور ہوش کے ساتھ میں، جی آنکھیں بھی سلامت دی، کان بھی سلامت دیے، چہرہ مہرہ بھی اچھا بنایا، یڑا اور پاگل نہیں بنایا، اندھا اور بہرا گنگا نہیں بنایا، ٹنڈا اور لنگڑا نہیں بنایا، پورا جسم صحیح بنایا۔ اس کے باوجود بھی ظالم خدا کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، تیری زندگی بھی لعنت ہو۔ فہدیناہ النجدین، دو راستے ہیں، جو چاہیں اپناؤ۔ اگر تم نیکی کا راستہ اپناؤ گے تو خدا کی قسم دنیا کے اندر جنت کا مزہ آئے گا، کھائیں گا بولو۔ ہاں، صحابہ کرام احد پہاڑ میں لڑ رہے ہیں اور آپس میں کہہ رہے خدا کی قسم ہم کو احد پہاڑ کے پیچھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہے دنیا کے اندر مزے کہ ہم کو احد پہاڑ کے پیچھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور نعرہ تکبیر کہہ کر کفار کے چھتوں میں چلے گئے، یہاں تک کہ جب شہادت ملی ان کی زبان کہہ رہی تھی فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے۔ شہادت مل رہی ہے، دنیا کو چھوڑ رہے ہیں اور آنکھیں بند ہو رہی ہیں، خون کے فوارے جسم سے چھوٹ رہے ہیں، اور ان کے زبان کہہ رہی ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج ہم کامیاب ہو گئے۔ جنت ان کے سامنے آ گئی، خدا کی نعمتیں ان کے سامنے آ گئیں، فرشتوں کی سلامی ان کے سامنے آ گئی، اور زبان بھی اختیار کہہ رہی ہے آج ہم کامیاب ہو گئے۔ تو جو انسان نیکی کا راستہ اپنائے گا بزرگان دین دنیا میں بیٹھیں گا جنت کے مزے آئیں گے، اور جو انسان اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا نافرمانی میں لگا رہے گا، یہی دنیا کی زندگی اس کے لیے عذاب بن جائیں گی۔ موت مانگے گا موت نہیں آئیں گی۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ آج آپ یورپ کو دیکھو، بسم اللہ، آج گوروں کو دیکھو، یورپ اور انگریز کو دیکھو، جی سب کچھ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، کوٹھیاں ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب بھی سورج نکلتا ہے یہی تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے۔ اگر موت نہیں آتی ہے تو حکومت نے بڑے بڑے جو ہیں ہسپتال بنائے ہیں، اگر جس کو مرنا ہو تو یہاں پر اپنا نام درج کراؤ، تو تاریخ ملتی باضابطہ کہ آپ نے فلاں تاریخ کو آنا ہے، اتنے بجے آنا ہے۔ جب یہ ظالم اس تاریخ کو پہنچتا ہے تو بڑی بڑی مشینیں بنی ہوئی ہے، اس میں ڈال دیتے ہیں، جس کے ذریعے کچھ لمحوں کے اندر وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی جو پوری دنیا گھومے ہیں، انہوں نے خود لکھا ہے کہ ایسے ملک میں نے دیکھے ہیں جہاں پر لوگ اپنی مرنے کی تاریخ لکھاتے ہیں۔ اب تاریخ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے،
حضرت لکھتے ہیں کہ میں نے ایسا ملک بھی دیکھا ہے جہاں پر حکومت پریشان رہتی کہ ہم نے خرچ کہاں کرنا ہے، اتنا ترقی یافتہ ملک کہ ہم نے خرچ کہاں کرنا ہے، حکومت کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، یعنی ملک میں ایسی ترقی ایسے راستے ہیں کہ حکومت کو پیسہ خرچ کرنا سمجھ میں نہیں آتا کہاں خرچ کرنا ہے۔ اتنا ترقی یافتہ ملک، خوشحال ملک، پانی کی جہاں پر فراوانی، غذا کی فراوانی، ماحول کشادہ، سب طرف پارک کھلے ہوئے ہیں، جی گناہوں کے پارک یہ وہ، لیکن اس کے باوجود زندگی اجیرن ہے۔ تو لوگ باضابطہ اپنے مرنے کی تاریخ لکھاتے ہیں، بات سمجھ گئے؟ تو وہاں کی عوام 95% خودکشی کر کے مرتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ خدا کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کا انجام ہے۔ تو اگر ہمارا دل اداس ہے اور ہمیں بے چینی ہوتی ہے تو سمجھ لو ہماری روح ابھی بھوکی ہے۔ بھئی پیٹ کو بھوک لگتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ کھانا کھاتا ہے تو بھوک ختم ہوتی ہے۔ ایسے اگر اداسی چھا گئی، مایوسی چھا گئی، بے چینی ہونے لگے تو سمجھ لو ہماری روح بھوکی ہے، اب اس کو غذا کی ضرورت ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ روٹی اور سالن نہیں ہے، اس کی غذا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، یہ اس کی غذا ہے۔ جب انسان اللہ کے نام پر چلے گا تو یاد رکھو کبھی بے چینی نہیں ہوگی، اور جو انسان خدا کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا کذالک العذاب، خدا نے کہا یہ دنیا کا عذاب ہے کہ ہم تم کو بے چین رکھیں گے۔ کیا رکھیں گے؟ اداس رکھیں گے، ہم تم کو مغموم رکھیں گے، ہر چیز تمہارے پاس ہوں گی لیکن خوشیاں تمہارے دل کے اندر نہیں ہوں گی، تم بظاہر ہنسو گے لیکن تمہارا دل اداس رہے گا، مرجھا ہوا رہے گا، تمہارے دل کو خوشی نہیں ملے گی، تمہارا دل ہمیشہ مغموم رہے گا، پریشان رہے گا، کھانا بھی تمہارے سامنے ہوگا لیکن تمہارا دل ہمیشہ اداس رہے گا۔ کتنے لوگ دنیا میں آج ایسے ہیں کہ سوتے وقت میں گولیاں کھاتے ہیں تب جا کر ان کو نیند آتی ہے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ تو قدرت نے جو لائف اور زندگی دی ہے اس کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ گولیاں پہ گولیاں کھاتے نیند نہیں آتی، اور کیوں نہیں آتی ہے؟ ظالم تیری زندگی خدا کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، خدا تجھے کیسے میٹھی نیند سنائے گا؟ میٹھی نیند تو انہیں آتی جو خدا کو یاد کرتے ہیں، جو منٹوں سوتے ہیں لیکن گھنٹوں کی نیند اللہ پوری کر دیتا ہے۔ بس سمجھ گئے؟ تو بزرگان دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو راستے دیے ہیں، اب ہم کو چاہیے کہ ہم کون سے راستے پر چلیں۔ ہم نے انشاءاللہ وہی راستہ اپنانا ہے جو حضرات انبیاء علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، جس راستے پہ ہمارے نبی چلے ہیں، جس راستے پہ صحابہ کرام چلے ہیں، جس راستے پہ تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، مشائخ اعظام، علماء دین چلے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ اسی راستے پر چلیں گے اور اسی راستے کی آخر منزل پر ہماری زندگی ختم ہوگی۔ یہ بات سمجھ لو، چاہے ہمارے سامنے دنیا آ جائیں لیکن ہم اپنا راستہ بدلنے والے نہیں ہیں۔ ہم جو ہیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہی دعا کریں گے، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، پھسلنے سے، گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ جی آپ کے ذات کے علاوہ کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا ہے۔ تو ہدایت ہمیشہ بزرگان دین انفرادی دعا میں اللہ سے مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے چلا سیدھے راستے پر۔ کتنے لوگ بیچارے ایسے تھے جو جوانی میں سیدھے راستے پر چلے لیکن آخر عمر میں گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، کسی کے ہاتھ لگ گئے، زندگی تباہ ہوگی اور بیچارے دنیا سے گئے ہیں تو کفر کے ساتھ میں گئے ہیں۔
اس واسطے زندگی بھر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ انفرادی دعاؤں کے اندر ہمیشہ اس آیت کو پڑھا کرو۔ اللہ ہدایت دی ہے، اب گمراہی سے بچا لیجئے جی، اے اللہ ہدایت دی ہے، اب گمراہی سے بچا لیجئے، علم دیا ہے، جہالت سے بچا لیجئے، مال دیا ہے، حرام خوری سے بچا لیجئے، عزت دی ہے، ذلت سے بچا لیجئے جی، آپ نے نمازی بنایا ہے، بے نمازی والے زندگی سے موت تک بچا لیجئے۔ یہ دعا کرنے کی چیزیں ہیں اور ہر بندہ اپنے رب سے کر سکتا ہے، اپنے اپنے انداز میں مانگے، اللہ ہر ایک کی دعا کو جانتے بھی سنتے بھی ہے۔ ان ربی لسمیع الدعا، اللہ تو ہر بندے کی دعا سنتے ہیں۔ مانگنے کا طریقہ اور ہو سکتا ہے لیکن اللہ تو ہر ایک کی سنتے ہیں۔ اس واسطے بزرگان دین، آج کا خلاصہ یہی تھا کہ دو راستے تمہارے سامنے ہیں، ایک راستہ جنت والا ہے اور ایک راستہ جہنم والا ہے، اور دنیا کی زندگی کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے، جس راستے کو چاہے طلب کر لو، ہم تم کو وہ راستہ دے دیں گے۔ اگر ہمارے دل میں طلب ہوں گی کہ ہم انشاءاللہ صراط مستقیم پر چلیں گے، ہم انشاءاللہ متقی کے امام بننے کی کوشش کریں گے، ہم ولی کامل بننے کی کوشش کریں گے، متبع سنت انسان بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، ایک دن آئیں گا اللہ آپ کی کوشش کو قبول کر لیں گا اور آپ کو ویسا بنا دے گا۔ طلب ہونا، کیا ہونا بولو؟ اگر طلب نہیں دیں گی تو اللہ نے کہہ دیا بے طلبوں کو ہم دیتے نہیں ہیں۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔